بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابر اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بات کرنی ہے شعور بیدار کرنے کا کیا طریقہ ہے، شعور کیسے بیدار کیا جائے اور ہمارے معاشرے کے کیا حالات جا رہے ہیں۔ بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں، لیکن میٹھی میٹھی گفتگو کرتے ہیں، اور وہ میٹھی میٹھی گفتگو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا پاکستان میں یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ہم یوتھ کو خوش کرنے کے لیے حقائق جو ہیں ان پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور ہر ویلاگر اور جتنے بڑے انٹلیکچوئلز اور جتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں وہ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہماری کہیں فین فالوئنگ کم نہ ہو جائے اور کہیں ہم نگلیکٹ نہ ہو جائیں، اور جو ہماری ریٹنگ ہے اس میں کمی واقع نہ ہو۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو تباہ کرنے میں جتنا ہم ویلاگرز کا اور جو گفتگو کرنے والے تھنک ٹینکس ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان کا کردار ہے، شاید اس سے یہ معاشرہ تباہی کی طرف گامزن ہے۔ دیکھیں خواتین و حضرات، آج مجھ سے سوال کیا گیا اور جس پہ یہ میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ شعور بیدار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ شعور بیدار کرنے کا طریقہ، ابھی اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی 70,000 لوگوں نے لرنر ڈرائیونگ لائسنس بنایا۔ لرنر ڈرائیونگ لائسنس کیا قانون کا احترام پیدا ہوا ہے یا شعور بیدار ہوا ہے؟ کیا وجوہات ہیں کہ اتنے قلیل عرصے میں 70,000 ڈرائیونگ لائسنس؟ تو اس میں پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا ڈنڈا اور سختی شعور بیدار کرنے میں مدد وہ معاون ثابت ہوئی ہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ شعور بیدار ہو گیا اور لوگوں نے 70,000 لائسنس یک لخت بنوا لیے؟ دیکھیں بات اس طرح سے ہے کہ شعور بیدار کرنے کا جو ہمارا مقامی طریقہ تھا، جو ہمارے کلچر کا حصہ تھا، طریقہ وہی تھا۔ پھر اس کے بعد 5th جنریشن وار شروع ہوئی اور ایک سلوگن جو ہے اس نے جنم لیا، مار نہیں پیار۔ مار اور پیار، اس کو ہم آج تک ڈیفائن ہی نہیں کر سکے۔ کیا پیار جو ہے وہ بچوں کی بیجا خواہشات کی تکمیل کا نام ہے؟ کیا پیار جو ہے وہ بچوں کی جائز ناجائز باتوں کو ماننے کا نام ہے، یا پیار کا کچھ اور مطلب ہے؟ یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ اس طویل موضوع میں اتنی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ نوجوان نسل کے پاس آج کل وقت بھی بہت کم ہے۔ ہم یہاں پہ آغاز کر لیتے ہیں کہ ہم 5th جنریشن وار جو ہے اس کا نشانہ بن چکے ہیں، اور 5th جنریشن وار میں ہم نے گورے کی پیروی شروع کی۔ ہم نے اس معاشرے کی پیروی شروع کی کہ جہاں پہ آپ کی روزمرہ کی گفتگو میں ایف آف، ایف اپ، یہ اس قسم کے غلیظ الفاظ، ٹو ہیل ود، دین واٹ، گو ٹو ہیل، یہ الفاظ جو تھے یہ ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ رہے۔ وہ معاشرہ، وہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں بچہ تعلیم حاصل کرے یا نہ کرے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ اپنے والدین کو ہاؤ ڈیئر یو کین ٹاک ٹو می لائک دس، یہ الفاظ لے کے پروان چڑھا۔ جو قدامت پسند لوگ تھے، جو قدام پرست لوگ تھے، انہوں نے جو ان معاشروں میں جا کے جنہوں نے دولت کمانے کے لیے گئے یا وہاں رہائش اختیار کی، وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کے خوف زدہ بھی رہے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے اور ان کے براٹ اپ کے لیے پاکستان کا رخ کیا۔ خواتین و حضرات، ہمارا زمانہ اور ہم سے کچھ دیر بعد کا زمانہ 5th جنریشن وار کا حصہ بننا شروع ہو گیا تھا، لیکن آج بھی ہماری عمر کے لوگ یا ہم سے کچھ کم عمر لوگ کسی حد تک والدین کا احترام کرتے ہیں۔ پہلے ماں کی سختی، باپ کا خوف، تائے چاچے، بڑے بوڑھے، گلی محلے کے بزرگ، یہ اپنے گرد و نواح کے بچوں پہ انفلوئنس تھا ان کا۔ بچے بزرگوں کے سامنے سگریٹ نوشی نہیں کرتے تھے، بچے بزرگوں کے سامنے ایسی خرافات کا حصہ نہیں بنتے تھے جو معاشرے میں برائی کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب ہم نے فرنگی کا خول جو ایک لبادہ تھا وہ اوڑھنا شروع کیا، تو ہم
غلاظت کی گہری کھائی میں گرنا شروع ہو گئے۔ مغربی معاشرے سے ہم انفلوئنسڈ ہیں، ہم ایک احساس کمتری کا شکار معاشرہ یہ سمجھتے ہیں کہ گورا صاحب بہت ترقی کر رہا ہے، گورا صاحب فرنگی صاحب کا معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ ہے۔ خواتین و حضرات، چونکہ ہم لوگوں کی تعلیمی معیار بہت کم ہے، نہ تو گورا صاحب کا معاشرہ ترقی یافتہ ہے، نہ گورا صاحب کا لائف سٹائل ترقی یافتہ ہے۔ گورا صاحب کے چند ایک غلیظ چیزوں کو اپنانے کے بعد ہم نے اپنی تمام تر جو معاشرتی قدریں تھیں ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارے نوجوان، ہماری آئندہ آنے والی نوجوان نسل یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم ہر طرح کی آزادی بھی ہو ہماری، ہم بد کرداری کی طرف بھی گامزن رہیں، ہم من مرضیاں بھی کریں، اور والدین ہماری خدمت بھی کریں، بڑے بزرگ ہماری خدمت بھی کریں۔ وہ ہمیں آخری دم تک، چونکہ انہوں نے یہ آج کی نوجوان نسل ذرا شرم محسوس نہیں کرتی اپنے والدین کو یہ کہنے میں کہ آپ نے تمہیں اپنے چسکے کے لیے پیدا کیا، آپ نے پیدا کیا تو اپنے فرائض پورے کریں۔ اور جب فرائض پورے ہو جانے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم جوان ہو چکے ہیں، اب ہم اپنا خود کماتے ہیں، اپنا خود کھاتے ہیں، لہذا تونوں کی ایک طرف وہ فرنگی کو کاپی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہماری معاشرتی قدریں تھیں کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹمز تھے، بڑے بزرگوں کا احترام تھا، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اور وہ سب مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسرے کی مشکلات حل کرتے تھے، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ ہم رہیں بھی مادر پدر آزاد، اور وہ جو ہمارے معاشرے کا ایک خوبصورت حصہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، وہ بھی ہمارے بزرگ اور ہمارے والدین اور ہمارے جو کیئر ٹیکرز ہیں، ہمارے جو فیملی سسٹم ہے، وہ بھی ہماری ان خواہشات کو بھی پورا کرتے رہے۔ ایسے نہیں چلتا۔ ہم نے فرنگی کو کاپی کیا۔ فرنگی معاشرہ انتہائی گھٹیا معاشرہ ہے۔ میں اس طرف آؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان فیکٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ دیکھیں، فرنگی نے ہمیں مدرز ڈے دیا، فرنگی نے ہمیں فادرز ڈے دیا، فرنگی نے ہمیں فرینڈز ڈے دیا، فرنگی نے ہمیں اور بردرز ڈے، سسٹرز ڈے، یہ سارے ڈیز دیے۔ کیوں؟ کیونکہ فرنگی نے جب ہوش سنبھالا، جب اس کا بچہ بالغ ہوا تو وہ دفع ہو گیا، وہ گھر سے نکل گیا، اس نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اولڈ ہومز اس معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اب سے 10 سال بعد ہمارے معاشرے کا بھی حصہ ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں بھی نوجوان نسل اپنے والدین کو بڑے فخر سے اولڈ ہومز میں بھجوائے گی۔ ابھی چونکہ ہم زندہ ہیں، یا ہم سے بعد کی کوئی 10-15 سال بعد کی نسل زندہ ہے، تو والدین اولڈ ہومز کا حصہ ذرا کم تعداد میں بن رہے ہیں۔ لیکن آج بھی اگر آپ اولڈ ہومز کو سروے کریں، اگر آپ اولڈ ہومز کو وزٹ کریں، تو آپ کو بڑے بوڑھوں کی، بزرگوں کی بہت بڑی تعداد اولڈ ہومز میں ملے گی۔ ہم جن کو ترقی یافتہ دیکھ رہے ہیں یا جو کامیاب لوگ ہیں، وہ ہے یہودی۔ آپ ان کے لائف سٹائل کو سٹڈی کر لیجئے۔ یہودی بچوں کی ایک سرٹن ایج مقرر ہے، اس سے پہلے وہ موبائل فون یوز نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ والدین کا اور بزرگوں کو احترام آج بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہمارے کوئی 50 سال یا 100 سال پہلے تھا۔ جیسے ہم اپنے دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، تایا تائی، ماموں مامیاں، خالاؤں کا احترام کرتے تھے اب سے 50 60 سال 70 سال پہلے، یہودی کا نظام زندگی بالکل ویسا ہی ہے۔ وہاں پہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی ایک خاص ایج مقرر ہے۔ وہاں پہ آپ کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، آؤٹنگ اور سینما اور یہ ساری چیزوں کے لیے ایک سرٹن قاعدہ موجود ہے۔ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنا اور دیگر معاشرے کی جو ان کے بنیادی اصول ہیں ان کو پورا کر لینے کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پہ یہ ساری اسلامک چیزیں جو ہم نے چھوڑ دی اور ہم نے فرنگی کو کاپی کیا، تو بنیادی طور پہ ہمارے ذہن میں تھا وہ ترقی یافتہ جنہوں نے ویکسینز ایجاد کی، جنہوں نے سائنس میں ترقی کی، جنہوں نے ورلڈ اکانومی کو کیپچر کر لیا اور جو آج حقیقت میں حکمران ہیں پوری دنیا کے۔ ہمارا خواب وہ ہے
कॉपी हम फरंगी को कर रहे हैं। फरंगी तो 18 साल की उम्र में मादर पिदर आजाद होकर निकल जाता है। जिस फरंगी की बालिग होने पे मींस एट द एज ऑफ 13-14 जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, जिसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसको वो इनसेन समझते हैं, वो उसे साइकोपैथ समझते हैं। अगर किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना हो तो उसको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है कि ये तो दिस इज इनह्यूमन। क्या वो फरंगी हमारा मशले राह है? क्या वो फरंगी बच्चे हमने कॉपी करने हैं? ख़वातीन हज़रात, इससे आगे गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टॉप। फरंगी को हम कॉपी कर रहे हैं जो कि इंतहाई तबाह हाल माशरा है। वहाँ पे ना औरत का एहतराम है, ना बुजुर्गों का एहतराम है, ना माशरे की कोई कदरें हैं। आप अगर फरंगी को स्टडी करें तो फरंगी बच्चे बिल्कुल तालीम हासिल नहीं करते, वो पढ़ते नहीं हैं। हमारे पाकिस्तानी लोग जो वहाँ जाके शहरियत हासिल कर चुके हैं और जो वहाँ के नेशनल हो चुके हैं, वो बच्चे भी नहीं पढ़ते। दीगर ममालिक के बच्चे मसलन हिंदुस्तान से, भारत से, पाकिस्तान से और इस तरह से और दीगर ममालिक से जो लोग वहाँ जाते हैं तालीम हासिल करने की गरज से, वो वहाँ बहुत कामयाब हैं। हमारे डॉक्टर्स वहाँ बहुत कामयाब हैं। वो लोग जो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं वो कामयाब लोग हैं। वेयरएज़ फरंगियों के बच्चे नहीं पढ़ते। मैं ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को जानता हूं कि जिनके बच्चों ने बस वाजिबी तालीम हासिल की, फरंगियों के बच्चों ने। क्यों? कोई अखबार बेच रहा है, कोई गाड़ियां धो रहा है, कोई फ्रीलांस काम कर रहा है, दिहाड़ी लगाई और बस फारिग, और उसके बाद सीधा क्लब, कसिनोज कल्चर। ये कहां से डेवलप हुआ? फरंगी से डेवलप हुआ। वेयरएज़ जिनको हम लोग जिन्हें हम लोग फोकस कर रहे हैं, जो हमारे ज़हनों में एक ख्वाब है, ख़वातीन हज़रात, वो बुनियादी तौर पे वो यहूदी लोग हैं, वो ज्यूज़ हैं। उनका एक ज़ाब्ता हयात है और वो ज़ाब्ता हयात शायद हमारे इस्लामी माशरे के ऐन मुताबिक है। उन्होंने आज तक अपनी तौरात को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी माशरती कदरों को नहीं छोड़ा। वहाँ पे बाप, बहन, बेटी, माँ, बुजुर्गों का एहतराम बिल्कुल आज भी वो तारीखी पस मंजर को देखते हुए आप पीछे चले जाएं 100 साल, तो आपको जैसे बुजुर्गों का एहतराम पहले मिलता था, वो आज भी उस माशरे में यहूदी कल्चर में मौजूद है। और हम चिट्टी चमड़ी को फॉलो कर रहे हैं। उस चिट्टी चमड़ी को फॉलो करने के नतीजे में हमारा माशरा जो है वो बतदरीज पस्ती का शिकार हो चुका है। अब बात कर लेते हैं मार और प्यार, जो मैंने आगाज में कहा था कि हम आज तक इसको डिफाइन ही नहीं कर सके कि मार कहते किसे। वो माँ का एक थप्पड़, वो माँ का एक झाड़ू से अपने बच्चे की कमर पे जरब लगाना, उसका हुस्न हम लोगों में शायद आज भी मौजूद है। वो माँ का चिल्ला के अपने बच्चे को तल्ख अंदाज में सरजनश करना शायद हमारे माशरे की सबसे बड़ी खूबसूरती और हमारे माशरे का हुस्न था। हम अपने बुजुर्गों को गली मोहल्ले में देख के छुप जाया करते थे। हमारे ज़माने में मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात इस तरह से फुहश और गलीज नहीं हुआ करते थे। उस ज़माने में बुजुर्गों के एहतराम में मियाँ बीवी आपस में माफ़ी चाहता हूँ बगलगीर नहीं हुआ करते थे बरसरेआम। इस तरह की फहाशी, उरियानी और गलाजत हमारे माशरे में मौजूद नहीं थी। वालिदैन के एहतराम की ये हद थी कि जिस मकाम पे वालिद बैठते थे या जिस मकाम पे वालदा बैठती थी, उस मकाम से कदरे नीचे बैठा जाता था या फिर उनके पांव की जानब बैठा जाता था। मैंने अंग्रेजी स्कूल से तालीम हासिल की। अंग्रेजी स्कूल की तालीम ने मुझे भी एक आज़ादी का दर्स दिया, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की तो उस प्रैक्टिकल लाइफ में एक स्टेज पे जाके मुझे इस बात की समझ आई कि फरंगी ने, गोरा साहब ने, चिट्टी चमड़ी ने अब से तकरीबन 70 साल पहले 5th जनरेशन वॉर का आगाज कर दिया था।
ان کا معاشرہ اب سے 70 سال پہلے یا 100 سال پہلے جس بے راروی کا شکار ہو چکا تھا، اس سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ ہمیں مسلم معاشرے کو کیسے تباہ کرنا ہے۔ میں نے اپنی سکول ایج میں نائٹ کلب کا نام بھی سن رکھا تھا، میں نے اپنی سکول ایج میں وائن بھی سن لی تھی، میں نے اپنی سکول ایج میں کپل ڈانس بھی سن لیا تھا، اور میں نے اپنی سکول ایج میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے تصور کو بھی جان لیا تھا۔ ویئرز ہمارے مدرسے، ہمارے گاؤں کے تعلیمی ادارے اور ہمارے دیگر تعلیمی ادارے جو فرنگی کے زیر اثر نہیں تھے، میں نے ان بچوں کو انتہائی کامیاب زندگی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ہم ایک احساس کمتری کا شکار لوگ اپنے بچوں کو بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں، گورا صاحب کے انفلوئنس تعلیمی اداروں میں آج بھی بھیج کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور آج ہماری اولاد جو اب پروان چڑھ رہی ہے وہ گورا صاحب کی نقل کرتے ہوئے وہ الفاظ رٹ چکی ہے: دین واٹ، سے واٹ، گو ٹو ہیل، ہاؤ ڈیئر یو۔ خواتین و حضرات، اگر اس پہ تھنک ٹینکس نے گفتگو نہ کی، اگر ہم نے اپنی معاشرتی قدروں کو اور اپنے آباء و اجداد کے طریقہ کار زندگی کو اس طریقے سے پامال کیا، تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہم تباہی کے ایک ایسے گڑھے میں، ایک ایسی کھائی میں جا گریں گے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں رہے گی۔ ہم نے بجائے اس کے کہ ان ترقی یافتہ لوگوں کا جنہوں نے اس دنیا کو، اس پورے گلوبل سسٹم کو کنٹرول کر لیا ہے، ان کی نقل کرنے کی بجائے ہم نے کلبز، کسینوز، کیفیز اور بد کرداری کے اڈوں پہ زندگی گزارنے والوں کی زندگی کو فالو کر کے اپنے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا۔ انتظار کیجئے گا، اگر یہی حالات رہے تو ہم اولڈ ہومز میں زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا ابھی سے اپنے لیے ایک عدد بہترین اولڈ ہوم پسند کر لیجئے، کیونکہ باقی ماندہ زندگی اولڈ ہومز میں گزرنے والی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔